کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے. جان کو تو میری خطرہ ہے. انہوں نے یہ کیا، دو میرے اوپر اٹیک قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں. مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے. تو ایک اور حملہ ہوگا، میں تیار ہوں. انہوں نے میری جو کرنل عاصم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو اغوا کر لیا، وہ غائب ہو گیا. جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ 3-4 دن سے وہ غائب ہے، اس کو بھی اٹھا لیا. جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی، وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دیا اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئی. تو سب سے زیادہ تو خطرہ مجھے ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا؟ میں کیوں نہیں پیچھے ہٹوں گا؟ کیونکہ میرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک ہے یہ خوف کی فضا بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں. یہ سب نے کیا ہے. یہ فرعون یہ کرتا تھا، خوف اتنا پھیلا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا. یہ یزید نے کیا تھا، کوفہ کے لوگوں کے اوپر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. اسلام کا سب سے بڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے وہ ثانیہ ہونے دیا. ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے. اور دوسرا راستہ، ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ میں مان جاؤں جی ٹھیک ہے سر یہ جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں. میں نے تو کبھی کسی کی غلامی کی نہیں ہے. میں تو لا الہ الا اللہ میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے آزاد کیا ہوا ہے. میں تو ایک آزاد انسان ہوں. میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت کسی ایف آئی اے کو. میرا جو میں نے ثناء اللہ ہے وہ آئی جی میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں، آئی جی تھے. ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا کہا ہے. ہمارے سارے 95% کیسز پرانے تھے. یہ بولتے ہیں نون لیگ والے کہ جی اب ہم نے بھی بڑا سفر کیا ہے اب آپ کریں. آپ کے 95% آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز. اسحاق ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا، نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے. نواز شریف کی کنوکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی، مریم کی اور نواز شریف کی. تو یہ ہمیں نہ کہیں، یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے. آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے، آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا، ہم کوئی خاص مخلوق کے الگ، ہمیں معاف کر دیں. ہم نے صرف ہمارے دور میں شہباز شریف کے کیس بنا تھا مقصود چپڑاسی والا 16 ارب اور 8 ارب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈنٹ پیسے بلوائے تھے. اس کے علاوہ ہمارے کوئی کیس نہیں تھے. ہم آن گوئنگ کیسز تھے اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا. ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا. ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا. ہم نے کبھی لوگوں کو کارکنوں کو اس طرح کے جیلوں میں نہیں ڈالا، کسی پر تشدد نہیں کیا. پوچھیں کسی سے، ایک آدمی بتایا کہ ہم نے تشدد کیا. مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیب آفس کو، پتھر مارے انہوں نے. بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے اینٹی ٹیررزم کوڈ پہ پڑھا. یہ کیا مریم کے اوپر کوئی کیس ہوئے؟ تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے اوپر یہ گزری. یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری. یہ پارٹی کو کبھی ختم کرنے کی کوشش ہے جو پوری طرح سارے اسٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے. اس کا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جو مرضی آپ کریں گے، لوگوں کے جب فیصلہ کر لیتی ہے عوام، تو یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہمارے سارے، ان سے پوچھیں، جب ان سے انٹرویو کریں، جب آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو پوچھیں تو صحیح کہ اتنا آپ کے اوپر پریشر ہے، کیوں نہیں چھوڑ رہے. ان میں سے کہیں گے کہ ہم نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ ہیں، ہم کسی اور پارٹی پہ نہیں جائیں گے. ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے گا، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی.
ابھی جو پہلے ہوا تھا 16 جولائی کو جو بائی الیکشنز ہوئے تھے وہ لوٹے سب اڑ گئے تھے.